آج ہم بات کر رہے ہیں ویسٹ انڈیز یعنی کیریبین کے سفر کی تیاری پر۔ ہمارے پاس نا ایک چھوٹی سی گائیڈ ہے اس حوالے سے جی، اور کوشش یہی ہے کہ اس میں سے جو خاص باتیں ہیں، مشورے ہیں، وہ نکالے تاکہ کسی کا سفر آسان ہو جائے، دلچسپ بنے۔ یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ دیکھیے کیریبین کوئی ایک جگہ تو ہے نہیں، یہ تو درجنوں جزیرے ہیں، سب ایک دوسرے سے مختلف، رنگارنگ، صحیح۔ ہر ایک کا اپنا ماحول، اپنے قاعدے قانون۔ تو اگر تھوڑی سی پہلے سے جانکاری ہو تو سفر کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے وقت کا، کب جائیں؟ گائیڈ میں ایک کیا کہتے ہیں مشکل سی چیز بتائی ہے کہ دسمبر سے اپریل تو پیک سیزن ہے، موسم زبردست، دھوپ، ہاں، خشک موسم، لیکن قیمتیں بہت زیادہ۔ جیب پہ بھاری۔ دوسری طرف مئی سے نومبر سستا تو ہے، لیکن پھر وہ اگست سے اکتوبر میں طوفانوں کا خطرہ رہتا ہے۔ ہاں، وہ خطرہ تو ہے۔ تو یہ فیصلہ ظاہر ہے موسم اور بجٹ دیکھ کر ہی کرنا ہوگا۔ سمجھ گئی۔ تو وقت طے ہو گیا سمجھیں۔ تو پھر اگلا سوال، کہاں؟ یہ علاقہ تو بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا۔ گائیڈ میں کچھ خاص جزیروں کا ذکر ہے، جیسے جمیکا ہے، اپنے ساحل اور ریگے میوزک کے لیے مشہور۔ ہاں، ریگے۔ ہاں، پھر بارباڈوس، جہاں بڑے شاندار لگژوریس ریزورٹس ہیں اور کرکٹ کا جنون۔ بہاماس کا تو وہ صاف شفاف پانی اور وہ تیرنے والے پگز۔ ٹرینیڈیڈ و ٹوبیگو اپنے کارنیول اور جنگلات کے لیے جانا جاتا ہے۔ سینٹ لوشیا کے وہ خوبصورت پیٹونز پہاڑ، اور ڈومینیکن ریپبلک جہاں آل انکلوسیو ریزورٹس بہت ہیں۔ یہ تو کافی آپشنز ہیں۔ اچھا، گائیڈ میں یہ بھی کچھ ہے کہ کون سی جگہ کس قسم کے مسافر کے لیے بہتر ہے، کوئی آرام کرنا چاہے یا کوئی ایڈونچر؟ ہاں بالکل ہے۔ جیسے اگر کسی کو صرف آرام چاہیے، سکون، تو شاید بارباڈوس یا ڈومینیکن ریپبلک کے ریزورٹس اچھے رہے۔ ٹھیک ہے۔ جو تھوڑے ایڈونچر کے شوقین ہیں وہ سینٹ لوشیا کے پہاڑ چڑھ سکتے ہیں یا جمیکا کی قدرتی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور ثقافت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ٹرینیڈیڈ کا کارنیول، وہ تو ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ گائیڈ یہ بھی بتاتی ہے کہ جمیکا میں صرف ساحل نہیں، بلو ماؤنٹنز میں ہائیکنگ بھی کمال کی ہے۔ اچھا، یہ کم لوگ جانتے ہوں گے۔ شاید۔ چلیں، جگہ بھی ہو گئی، اب آتے ہیں ذرا عملی چیزوں پر۔ ویزا کا کیا حساب ہے؟ گائیڈ کہتی ہے کہ بہت سے جزیرے جیسے بہاماس، بارباڈوس، جمیکا، وہاں امریکی، یورپی یا برطانوی شہریوں کو ویزا نہیں چاہیے ہوتا۔ جی، عموماً ایسا ہی ہے، لیکن گائیڈ اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، جانے سے پہلے ایک بار چیک ضرور کر لیں۔ لازمی ہے۔ خاص طور پر اگر امریکی شہری کیوبا جا رہے ہوں تو ان کے لیے کچھ الگ ضابطے ہو سکتے ہیں، اور ہاں، اکثر واپسی کا ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ وغیرہ کا ثبوت بھی مانگتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور صحت کا معاملہ، کوئی خاص ویکسین وغیرہ؟ جو معمولی ویکسینز ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ گائیڈ ہیپاٹائٹس اے اور ٹائیفائڈ کی ویکسین کا مشورہ دیتی ہے۔ اوہو۔ اور سب سے اہم، مچھر بھگانے والا سپرے وہ لازمی ساتھ رکھیں، زیکا، ڈینگی وغیرہ کا خطرہ رہتا ہے۔ ہاں، یہ تو ضروری ہے۔ اور حفاظت کے لحاظ سے بڑے شہروں جیسے کنگسٹن وغیرہ میں رات کو اکیلے سنسان جگہوں پر جانے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اور پیسے، کرنسی کون سی چلتی ہے وہاں؟ دیکھیں، مشرقی کیریبین کے زیادہ تر جزائر میں تو ایسٹرن کیریبین ڈالر چلتا ہے، XCD۔ اچھا۔ لیکن جمیکا جیسے ملکوں کی اپنی کرنسی ہے، جیسے جمیکن ڈالر JMD۔ امریکی ڈالر ویسے اکثر جگہ چل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سہولت ہے۔ ہاں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بقایا جو ملے گا نا، وہ آپ کو مقامی کرنسی میں ہی ملے گا۔ اور خرچہ کتنا ہو جاتا ہے روز کا اندازاً؟ گائیڈ کے مطابق کوئی $100 سے $300 روز کا اندازہ رکھیں، لیکن ظاہر ہے اگر آپ لگژری ریزورٹ میں ٹھہریں گے تو خرچہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ظاہر ہے۔ اچھا، اور وہاں آنے جانے کے لیے جزیروں کے بیچ میں ٹرانسپورٹ کیسی ہے؟ بڑی بین الاقوامی پروازیں تو میامی، نیو یارک، لندن جیسے شہروں سے مل جاتی ہیں۔ جزیروں کے درمیان سفر کے لیے علاقائی ایئر لائنز ہیں، جیسے کیریبین ایئر لائنز ہے، لائٹ ہے۔ ٹھیک۔ اور جو قریبی جزیرے ہیں جیسے سینٹ کٹس اور نیوس، ان کے درمیان فیری بھی چلتی ہے۔ اچھا۔ اور ہاں، ایک بہت اہم بات، اگر گاڑی کرائے پر لینے کا ارادہ ہو تو یاد رہے کہ زیادہ تر جزائر میں ڈرائیونگ بائیں طرف ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل الٹ ہے۔ جی، سوائے ڈومینیکن ریپبلک،
पोर्टो रिको और यूएस वर्जन आइलैंड्स के। तो गाड़ी चलाते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। ये वाकई ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, गाइड में कुछ ऐसे तजुर्बात का भी जिक्र है जो कहते हैं जरूर करने चाहिए। ओ हाँ, बिल्कुल। जैसे ग्रैंड कैमन में स्टिंग्रे सिटी है, वहाँ स्नॉर्कलिंग करना। गाइड कहती है कि ये एक बिल्कुल अनोखा तजर्बा है। वाह। और इसी तरह जमैका के ब्लू माउंटेन्स में हाइकिंग, वहाँ के मनाजिर कमाल के हैं। ट्रिनिडैड कार्निवल में शिरकत, जो फरवरी या मार्च में होता है, वो तो एक अलग ही दुनिया है। और खाने, मकामी खाने? हाँ, खाने तो लाजमी है। जमैका का जर्क चिकन, ट्रिनिडाड की रोटी या बारबाडोस की फ्लाइंग फिश, ये चखे बगैर तो सफ़र अधूरा है। मुंह में पानी आ गया। अच्छा, जबान का क्या सीन है? अंग्रेजी चल जाती है हर जगह? ज्यादातर जगहों पर अंग्रेजी सरकारी जुबान है, तो आसानी रहती है, लेकिन ये इलाका जुबान के लिहाज से भी बहुत मुतनव्वे है। अच्छा जी, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा, पोर्टोरिको में हिस्पानी भी बोली जाती है। हेटी और मार्टिनिक में फ्रांसीसी। अरूबा, क्यूरासाओ में डच भी है। ओह वाह, काफी जुबानें हैं। जी। और आखिरी बात, ये कोविड-19 का क्या मामला है आजकल? गाइड कहती है कि ज्यादातर पाबंदियां तो अब नहीं रहीं 2025 तक, लेकिन फिर भी। हाँ, लेकिन बेहतर यही है कि सफ़र से पहले एक बार ताज़ा तरीन सरकारी हिदायत ज़रूर चेक कर लें। हालात बदलते रहते हैं। बिल्कुल। तो खुलासा यही है कि कैरिबियन का सफ़र वाकई शानदार हो सकता है, बस थोड़ी सी मंसूदाबंदी कर ली जाए। हर जजीरा अपनी जगह एक अलग दुनिया है, तो जिस भी जजीरे पर जाने का इरादा हो, उसके बारे में थोड़ा जान लेना, उसकी ज़रूरियात, उसकी सकाफत को समझ लेना, ये आपके सफ़र को बहुत बेहतर बना देगा। ये तो हो गई सारी अमली बातें जो इस गाइड से पता रहीं। अब आखिर में एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि इतने सारे खूबसूरत जजीरों में से कौन सा जजीरा किसी के अपने मिजाज, सफर के शौक और दिलचस्पियों से सबसे ज्यादा मेल खाता है? क्या कोई बस साहिल पर धूप सेकना चाहता है, या मकामी रंग में रंग जाना चाहता है, या फिर किसी नए एडवेंचर की तलाश में है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।